وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ اور پھر اچانک کہیں گے ہائے معلوم ہوا یہ ہے وہ دن جس کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے، آ گئی وہ شامت ہماری، اور آج حقیقت منکشف ہو گئی۔ صدق المرسلون، رسولوں نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا۔ ہم تو ڈھکوسلا ہی سمجھتے رہے، ہم سمجھتے رہے کہ ویسے ہی دھونس جما رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، صرف ہمیں ذرا دھمکانے کے لیے کچھ چیزیں گھڑ لی گئیں۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وہ بات تو سچی نکلی، جو کچھ کہا تھا رسولوں نے وہ سچ نکلا، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا۔ تو یہ کتنا ہی تھوڑا سا وقت ہو، لیکن یہ کہ ایک یہ کیفیت جو ہے بھوچکا اور حیران و ششدر ہونے کی، یہ انسان پر طاری ہو۔ اور اس کے بعد ایک نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر۔ پھر کوئی آواز آئے گی، اسے صیحہ بھی کہا گیا ہے، زجرہ بھی کہا گیا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ وَإِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، فرمایا گیا کہ وہ صرف ایک صیحت ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعًا لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اور سورہ قمر میں نقشہ کھینچا گیا ہے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر اور مہطعین الی الداع، کوئی پکارنے والا کسی طرف سے پکارے گا، ایک آواز کسی طرف سے آئے گی، اور اس پکار پر سب دوڑ پڑیں گے اپنی اپنی قبروں سے جو نکلے ہیں اچانک، جو بھوچکے ہو کر رہ گئے ہیں، پھر وہ دوڑیں گے۔ اور اس دوڑ کا نقشہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ المعارج میں آیا ہے، یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑیں گے جیسے کہ کوئی نشانی ہے اور اس کی طرف کوئی نشان لگا ہوا ہے، اور مسابقت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے ابھی سورہ قمر کی آیت آپ کو سنائی، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خشعا ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر مہطعین الی الداع، کوئی پکارنے والا ہے جس کی پکار پر کشاں کشاں بے اختیار ہو کر بے تابانہ انداز میں دوڑیں گے ادھر۔ یہ ہے وہ دوسرا مرحلہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے نفخہ حشر، نفخہ بعث اور نفخہ حشر، یہ دو حصوں میں تقسیم ہوگا وہ دوسرا نفخہ۔ پہلا نفخہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک ہے نفخہ فزع، گھبراہٹ کا نفخہ جس پر گھبراہٹ، ہلچل اور ایک زلزلہ آئے گا، زلزلۃ الساعہ، اور دوسرا نفخۃ الصاعق، فإذا نفخ في النور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، پھر وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، موت طاری ہو جائے گی۔ اسی طرح نفخہ بعث، جبکہ وہ قبروں سے اچانک نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، فإذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها، یہ سورہ زمر میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب پھر ایک اور نفخہ ہوگا، صیحہ، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير۔ اب اس کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، کہیں صیحہ ہے، کہیں زجرہ ہے، کہیں نقر فی الناقور ہے، کہیں نفخ فی الناسور، نفخ فی الصور ہے۔ تو یہ مختلف انداز ہے، لیکن اگر ان کا احصاء کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرحلے چار ہیں، در حقیقت میں دو نہیں۔ پہلا مرحلہ دو حصوں میں منقسم، نفخہ فزع اور نفخہ صاعق۔ دوسرا مرحلہ پھر دو حصوں میں منقسم، نفخہ بعث اور نفخہ حشر، جبکہ جمع کیے جائیں گے، دوڑے ہوئے آئیں گے اس میدان حشر کی طرف۔ جیسا کہ میں نے سورۃ الزلزال کے بارے میں عرض کیا تھا، سورۃ الزلزال میں بھی اور یہ سورۃ القارعہ میں بھی یہ وہ نفخہ ہے در حقیقت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جبکہ دوڑیں گے، لپکیں گے۔ پہلا نفخہ وہ کہ جبکہ اچانک لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بھوچکے ہو جائیں گے، وہ نفخہ بعث ہے جس کا سورۃ الزلزال میں تذکرہ ہے۔ یہاں سورۃ القارعہ میں وہ ہے کہ جس میں اب یہ دوڑیں گے، اس لیے یہاں پر نقشہ کھینچا گیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے کہ پتنگے منتشر ہوتے ہیں، انسان ایسے ہو جائیں گے۔ اسی کو سورۃ القمر میں کہا گیا جراد منتشر، جیسے ٹڈی دل ہوتا ہے، لیکن ٹڈی دل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ ایک سمت میں دوڑتا ہوا ہوتا ہے، چاہے اس کا کتنا بھی پھیلاؤ ہو، لیکن سمت ایک معین ہوتی ہے، اس سمت کے اندر دوڑتے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے اور اسی کی سمت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں نقشہ کھینچا گیا جیسے پتنگے، اور پتنگوں کا آپ کو معلوم ہے کہ چراغ پر گرتے ہیں، یہ گویا کہ ان کے لیے بھی کوئی ایک شے ہے، ایک ہدف معین ہے جس کی طرف کہ وہ دوڑ رہے ہیں۔ کَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ،
کوئی ایک ہدف ہے جس کی طرف کے دوڑ لگائی ہوئی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، جیسے کہ پتنگے جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر، اور پروانہ وار جسے آپ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو نثار کرتے ہیں شمع پر۔ سفارش کے سلسلے میں سوال ہے کہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے والدین مرحومین کے سلسلے میں خصوصاً اس کی کیا صورت ہے، کیا طریقے ممکن ہیں اور شرعی طور پر کس حد تک ثابت ہے؟ دیکھیے، ایصال ثواب کے ضمن میں دو رائے ہیں ہمارے ہاں۔ اکثریت جو بھی ہمارے ہاں سنی علماء ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی، وہ اس کے قائل ہیں کہ ایصال ثواب ہوتا ہے مالی عبادت کا بھی اور بدنی عبادت کا بھی۔ بدنی عبادت یہ کہ آپ نے نفل پڑھے اور کہا کہ اللہ ان نوافل کا ثواب میرے والد مرحوم کو، والدہ مرحومہ کو یا کسی اور کو پہنچا دے، یہ ان کا موقف ہے اور وہ مانتے ہیں۔ خیرات کریں اور خیرات کا کہیں، کسی کی بیوہ کی مدد کریں اور کہیں کہ اس کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے۔ ایک موقف یہ ہے، وہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا موقف ہے۔ تو میں اگرچہ اس معنی میں کہ میں اہل حدیث مسلک سے متعلق نہیں ہوں، لیکن یہ اس معاملے میں میری رائے وہی ہے، وہ یہ ہے کہ بدنی عبادت کا ایصال نہیں ہے، مالی عبادت کا ہے۔ مالی عبادت آپ نے خیرات کی ہے، صدقہ دیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، مسکین کی مدد کی ہے، بیوہ کی مدد کی ہے، یتیم کی مدد کی ہے، کسی مقروض کی مدد کی ہے، مال خرچ ہوا ہو تو اس کی جگہ پر جو ہے آپ اپنا ایصال ثواب اس کا کر سکتے ہیں، بدنی عبادت کا نہیں۔ واللہ عالم۔ اب اس میں یہ کہ آپ جس پر چاہیں عمل کر لیں، لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور قرآن خوانیاں ہونا، یہ سب بدعات ہے۔ جو بھی ہوگا انفرادی طور پر ہوگا، اجتماعی کسی شے کا ثبوت موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کے لیے جمع ہونا ہے اور پھر کھانا پینا بھی ہے اور ایک تقریب بن گئی ہے اور وہ ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں، اور بچوں کو بلایا جا رہا ہے، قرآن پڑھوا رہے ہیں، انہیں پیسے دے رہے ہیں، اور وہ قرآن بھی کیا پڑھتے ہیں، وہ دو ورق جو ہے وہ لٹتے ہیں، وہ پیسے پڑھنے لینے کے لیے تو آئے ہوتے ہیں بیچارے، نہ انہیں سمجھ، یا یہ کہ اچھا بھائی تم ادھر بیٹھ جاؤ، یہ صفحہ تم پڑھ دو، یہ صفحہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کیا حماقتیں ہیں! ایسے مذاق میں تو سمجھتا ہوں دین کا اور قرآن کے ساتھ تمسخر ہے جو ہوتا ہے، یہ سب بدعات ہے۔ البتہ ذاتی سطح پر آپ نے قرآن پڑھا، اب صبح کے وقت تلاوت کی، اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیا، تو جو پہلا مسلک ہے اس کی روح سے جائز ہے۔ میرے نزدیک قرآن پڑھنے سے، نماز سے، نفل سے، اس سے نہیں۔ البتہ مالی جو بھی خیرات ہے، صدقات ہیں، تو اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اولاد اگر نیک ہے تو وہ خود صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں والدین کے لیے، بشرطے کہ والدین نے ان کی تربیت کی کوشش کی ہو۔ اگر کسی کافر کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس کافر کو تو اولاد سے کچھ نہیں پہنچے گا، لیکن کوئی شخص مسلمان تھا، اس نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے پر کی ہے، اب یہ جو اولاد نیکی جو کرے گی تو اس سے اس کا بھی ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ جمعے کا ممبر جو ہے اسے ممبر رسول کہتے ہیں۔ ممبر رسول پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ نائب رسول ہے۔ وہ نائب رسول وہی کام کرے جو حضور کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ کام امت کے اندر جاری و ساری ہو جائے، اس کا تسلسل ہو، اس کا دوام، اس کے لیے جمعے کی فرضیت کی۔ نظام جمعہ یہ ہفتے وار اجتماع ہے، آپ کے علم میں ہوگا کمیونسٹوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا تھا، ان کا بھی ایک فلسفہ تھا مارکسزم، اور جب تک وہ فلسفہ ذہنوں میں اتر نہ جائے کوئی شخص کمیونسٹ کیسے بنے گا؟ اور پھر وہ فلسفہ تازہ رہنا چاہیے، ان کے ذہنوں میں اجاگر رہنا چاہیے، مدھم نہ پڑ جائے، کہیں ان کے ساتھ اس کی ذہنی کمٹمنٹ کمزور نہ ہو جائے۔ تو وہ اپنے ویکلی میٹنگز کرتے تھے، اس میں کیا کرتے تھے؟ اسی فلسفے کی تجدید، اسی کی اور گہرائیوں میں اترنا، تاکہ ذہنوں کے اندر وہ فلسفہ راسخ رہے۔ جب فلسفہ راسخ رہے گا تو انقلابی فرور، انقلابی ذیل، انقلابی جذبہ بھی برقرار رہے گا اور انسان جو ہے تن من دل لگا دے۔ تو یہ ربط ہے سورہ جمعہ کے ساتھ احکام جمعہ کا، اور یہ تو واضح ہی ہے کہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا نام ہی اس حکم جمعہ کے حوالے سے لیا گیا۔ اچھا، اب اس میں حکم جمعہ کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیے۔ میں چند احادیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک الجمعۃ ثلاث مرات تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جس شخص نے 3 جمعے چھوڑ دیے کسل کی وجہ سے، یعنی کوئی اور عذر نہیں ہے، بیماری نہیں تھی، مسافر نہیں تھا، کوئی نہیں گزر، تہاونا، بس وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں ہون، جو آسانی سی بات ہو، بس
کوئی اہمیت نہ ہو جس کی. تم تہاونن طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر. اور یہ مہر کر دینا وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی. ختم اللہ علی قلوبہم طبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدترین کافروں کی سزا ہے. جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا 3 جمعے تو اس کے دل پر مہر ہو جائے گی. من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ. پہلی روایت ترمذی کی تھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی. وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لا الا انه صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعة ثلاثا من غیر عذر ولا علت طبع اللہ علی قلبہ. امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا، حدیث کا پہلا مجموعہ، حدیث اور فقہ دونوں کا، اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر. سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما. انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ غَدَرِ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. لوگ باز آ جائیں اپنے جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے، ورنہ لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا، مہر لگا دے گا. یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پھر وہ غافل ہونے سے ہو جائے گا. اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور روایت ہے، ان النبی قام لقوم یتخلفون عن الجمعۃ لقد حممت ان آنفا رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم. حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں. اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، رأفت تھی، لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان کے دعوے دارو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، مراد ہے نماز جمعہ. ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اذان تو فجر کی بھی ہوگی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی. یہاں مراد کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ. لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑے اللہ کے ذکر کی طرف. صحیح کے معنی دوڑنا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کی، لہذا لپکو یعنی ہمتاً متوجہ ہو جاؤ. اب کوئی کاروبار دنیاوی تمہیں ذرا اس گاہک کو نپٹا لوں، پھر نہیں، فوراً کاروبار بند. فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اب دیکھیے غور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص، کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا، جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی. اب بڑے سخت امتحان میں ہے، لیکن فرمایا گیا ذالکم خیر لکم، بظاہر گھاٹے کا سودا. صبح سے بیکار بیٹھے سے کوئی گاہک نہیں تھا، اب آیا ہے تو نماز کی اذان آ گئی، چھوڑ کے جانا پڑے. ضرور پہ کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ دینا. اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں. تو جمعے کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ احادیث جو میں آپ کو سنا چکا. اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، ہاں عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں ہے. لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاوناً، کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعے مسلسل 3 ترک کر دے گا
تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آ گیا، اور ختم اللہ علی لیختمن اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر۔ اچھا، اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شاید خطبہ جمعہ ہے۔ نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے، اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے، جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی۔ اسی کے خطبہ میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ ہفتے وار اجتماع ہے۔ اس ہفتے وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے۔ ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر وہ واجب ہے لازم۔ لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد۔ چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی صلوات و سلام، جمعہ کا دن تھا۔ ہمیشہ سے جمعہ ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعہ ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے۔ لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے اندر، ان کے مزاج میں جو بغاوت، ان کا جمعے کو چھوڑو جی ہفتہ کر، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا۔ اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام۔ آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ادھر زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سے رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا، یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیتا، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں دیں گے، وہ سب بند، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے۔ لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو، تورات پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے بھی انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا، اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے لیا۔ اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی وہ پریکٹسنگ یا کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں، وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے، وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے، سربند ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے اتوار کا دن۔ اس کے بعد جب یہ دونوں تہذیبیں جمع ہو گئی، یہودی جو ہے انہوں نے گویا کہ غلبہ حاصل کر لیا عیسائیوں پر، تو اب انہوں نے ویکینڈ کر لیا، سیٹرڈے اور سنڈے بوتھ، تاکہ دونوں کے دونوں کور ہو جائے، یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا، عیسائیوں کا بھی آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 2 کام کیے گئے، ایک تو گویا کہ منفی ہوگا، ایک مثبت ہو۔ منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک، بس اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، کوئی کاروبار، آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں، صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی ہے، اس دوران حرام۔ لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے، البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے، تشویق اور ترغیب ہے، اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو چکے تو تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار پہ لگ جاؤ۔ لیکن جمعہ سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے، نہیں، وہاں سکوت اختیار کیا قرآن نے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو۔ یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ فَانتَشِرُوا، منتشر ہو جاؤ،
لیکن یہاں جو ہے مانا ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لازماً جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے، بلکہ استحباب ہے، جا سکتے ہو، اجازت ہے، مباح ہے۔ کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعے کی نماز ادا ہو چکی، اب آپ جائیں، اپنے دفتر پہ جائیں، اپنے کاروبار پہ جائیں، اپنی دکان پر جائیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی، یہ احادیث میں آئی ہے اور اسے تبکیر کہتے ہیں۔ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کی صبح ہی سے انسان جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جائے جو کام یہودیوں کے ہاں تھا پورے یوم سبت میں، اسے تبکیر کہتے ہیں۔ ایک حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویق کے ترجمے میں، حضرت مالک لائے ہیں اسے ان مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعہ، غسل جنابت ہے، جس شخص نے جمعے کے روز غسل کیا، وہ جو کہ ناپاکی جنابت کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے، کمپلیٹ غسل، اچھی طرح غسل، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا مسجد میں، فکانما قرب بدغۃ، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں، صدقہ دیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ، جو دوسرے گھنٹے میں دوسری گھڑی میں گیا، فکانما قرب ببقرۃ، تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور ذبح کر دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ، اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے گھنٹے میں گیا، فکانما قرب بشاۃ او قرن، پھر یہ اس کے برابر ہوگا کہ گویا کہ کسی نے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر دی، صدقہ کر دی، یا کوئی میڈھا کر دیا۔ ومن راح فی الساعۃ السابعۃ، اور جو گیا چوتھے گھنٹے میں چوتھی گھڑی میں، فکانما قرب دجاجۃ، تو یہ اس کے برابر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ، اور جو پانچویں رکعت میں گیا، فکانما قرب بیضۃ، تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ فاذا خرج الامام، تو جب امام نکل آئے، حضرت الملائکہ یسمعون الذکر، تو اب فرشتے، ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، یہ چوتھی ساتھ میں آیا، یہ تیسری میں آیا، یہ دوسری میں آیا، یہ پانچویں میں آیا، تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر بند کر کے، اور وہ خود الذکر، یعنی وہ جو امام خطبہ دیتا ہے وہ الذکر ہے، اس خطبے کی طرف سے حضرت متوجہ ہو جاتا۔ چنانچہ ایک تو یہ بات جان لیجئے کہ اس کے بارے میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد پہلا گھنٹہ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کا تیسرا، پھر اس کا چوتھا، پانچواں، بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے، یعنی زوال سے بس شروع ہوا، سورج جو ہے وہ نصف النہار سے ذرا ڈھلکا لدنوں کی شمس، تو اس کے ساتھ جمعے کا وقت شروع ہو گیا، تو اس وقت سے پہلی ساعت دوسری ساعت، گویا کہ یہاں ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت کا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی رائے ہے جو انہوں نے اپنی مصفہ میں بھی اور مصوع میں بھی، شاہ ولی اللہ کے نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ موطا ہے، انہوں نے اس کی ایک شرح فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرح عربی میں لکھی، تو ان دونوں میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، جو ہمارا ساعات کا نظام ہے اسی پر اس کو شمار کیا جائے، لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے گا، جمعے کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے، جمعے کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کی حیثیت سے وہ محروم رہے گا، لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ اس فرضیت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے۔ لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اور وہ یہ سرسا ایک جگہ تھی، وہ تحصیل تھی ضلع حصار کی، وہاں میری بسم اللہ ہوئی، پھر وہ نورانی قاعدے سے ہماری تعلیم شروع ہوئی، تو جس مسجد میں یہ سارا کام ہو رہا تھا بڑے مرکزی مقام پر وہ مسجد تھی، کبھی کبھی اب بھی مجھے خواب میں وہ مسجد آتی، اور اس مسجد میں جمعے کے دن میری اپنی جو مشاہدے کی بات ہے کہ یوں سمجھیے اشراق کے بعد سے لوگوں کی آمد شروع ہو جائے، اور دیہات سے لوگ آیا کرتے تھے، وہاں ایک خاص قوم تھی، غالباً وہ ارائی تھے، اس ارائی علاقے کے ارائیوں کو وہ پچادے کہتے تھے، جیسے کہ راجپوتوں کو رانگڑ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ آتے تھے اونٹوں پر سوار ہو کر، آس پاس صحرا کا علاقہ تھا، سفید کپڑے، سفید کرتے، سفید ان کے تہبند اور سفید ان کے صافے، اونٹوں کے اوپر سوار چلے آ رہے، اس لیے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، اور اس وقت اس پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا تھا کہ اصل میں جمعہ جو ہے وہ شہر میں ہے، تو وہ آتے تھے اور مسجد جو ہے وہ
बट सुबह ही से भर जाती थी। कहीं एक जगह कोई शख्स खड़ा आवाज कह रहा है, कुछ लोग उसके गिर जमा है, कहीं तो शख्स बैठे हुए कुरान खुद ही पढ़ रहा है, कोई नवाफिल पढ़ रहा है। ये नक्शा मैंने अपनी आंख से देखा है, बचपन का ये नक्शा। अब वो मामला खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो भाग दौड़ करके जो है वो लोग जुमे में पहुंचते भी उस वक्त है जबकि वो अरबी का खुतबा शुरू होने वाला, इसलिए कि आमतौर पर तकरीरों के अंदर कोई खास मवाद होता नहीं, या फिरके वारियत की तबलीग हो रही होती है, या सियासी मसाइल के ऊपर धुआंधार तकरीरें होती हैं, लोगों को उससे दिलचस्पी नहीं। तो फर्ज अदा करने के लिए बस वो जब खुतबे की अजान का वक्त होता है तो उस वक्त पहुंच जाते हैं, नमाज अदा हुई, रवाना हो गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मैं सबसे पहले आदाब जुमा उसके उन्वान से अर्ज कर रहा हूं कि जुमे के रोज गुस्ल वाजिब है तकरीबन अला कुल्ले मुहतलिमिन, ये हुजूर के अल्फाज ये है, गुस्ल जुमा के वाजिब अला कुल्ले मुहतलिमिन, जो भी बालिग हो चुका है मर्द, औरत पर तो जाहिर बात है कि जुमा फर्ज है ही नहीं, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका, उसके लिए जुमे का गुस्ल वाजिब। और अंदाजा ये होता है, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, कि जैसे ही जुमे के लिए रवानगी हो उस वक्त गुस्ल किया। फिर हुजूर ने यह भी फरमाया है कि अच्छे कपड़े पहनकर जाओ, धुले हुए कपड़े पहनकर। आपने फरमाया कि क्या तुम में से किसी शख्स के लिए यह मुमकिन नहीं है कि अपने जो मेहनत के कपड़े होते हैं, मेहनत यानी जबकि मुशक्कत करता है, एक लोहार बैठा हुआ है और वो भट्टी के सामने बैठकर काम कर रहा है, पसीने आएंगे उससे, कपड़ों में बदबू हो जाएगी पसीने की, फिर उसके ऊपर स्याह दाग पड़े होंगे, मैले होंगे, तो ये उसका लिबास है मेहनत का। या कोई कारीगर है, मकान की तामीर में लगा हुआ है, जाहिर बात है जब वो ये काम कर रहा है गारे के धब्बे होंगे, कुछ और होगा। तो हुजूर ने फरमाया क्या मुमकिन नहीं है तुम में से किसी के लिए कि एक अलहदा से जोड़ा जुमे के लिए रख लो, वो जुमे ही सिर्फ इस्तेमाल किया, वो तुम्हारे मेहनत के कपड़े न हो कि जिनमें तुम मेहनत और मुशक्कत करते हो, बल्कि वो अलहदा से एक जोड़ा हो, उसको फराहम करके रख। फिर यह भी फरमाया गया कि तेल लगाओ, बालों के अंदर तेल लगाओ, दुहन। और यह भी फरमाया गया कि कोई खुशबू है तो खुशबू लगा। वो सब किस लिए कि जो माहौल हो जुमे का वो मुअत्तर माहौल, ऐसा ना हो कि पसीनों की बदबुओं की वजह से तबीयत मुलग़िज़ हो रही हो लोगों की, नहीं, बल्कि यह कि बड़ा खुशगवार माहौल हो, खुशबू हो अंदर, और यह कि कपड़े अच्छे पहनकर लोग बैठे हुए हो। बल्कि इसे कहा गया जुमा तो ईदुल मुस्लिमीन, ये हफ्तरोजा ईद है दरहक़ीक़त, ये मुसलमानों को ईद की तरह इसे जो है वो मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे ईद को आप कपड़े जो है गुस्ल करते हैं, सुबह कपड़े बदलते हैं, खुशबू लगाते हैं, फिर जाते हैं मस्जिद को, ईदगाह को, ऐसे ही मामला होना चाहिए जुमे का। ये ईदुल मुस्लिमीन है, ये गोया के हफ्तेदार ईद है मुसलमानों। फिर इसी में एक आदाब में से ये है कि जब तुम मस्जिद में जाओ तो लोगों को फलांगते हुए अगली सफों में ना जाओ, बल्कि आम जो है हिदायत है वो ये है कि भाई पहले अपनी सफ अगली लोग पूरी कर ले, फिर दूसरी में बैठे, फिर तीसरी में बैठे, ताकि लोगों को जरूरत ही महसूस ना हो। तो वो देखते हैं कि अगली सफ में जगह खाली है तो फिर वो लोगों पे फलांगते हुए जाते हैं। लेकिन हर सूरत फलांगते हुए या लोगों को अलहदा करके फिर अपने लिए जगह बनाना, ये जो है इससे मना किया। खामोशी से जहां जगह तुम्हें मिल रही है बैठ जाओ, और फिर इसी में से इंसाफ है, खामोश रहो, गुफ्तगू न हो। यहां तक कि हज़रत अबू हुरैरा से ये रिवायत है तिरमिज़ी और नसाई और दूसरी किताबों के अंदर, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा क़ुल्ता लिसाहिबिका यौमल जुमअति अंसित वल इमाम यख्तुबु फ़क़द लगौता। दो आदमी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप तीसरे आदमी हैं, आप सुन रहे हैं, आप उनसे कहते हैं खामोश हो जा, तो तुमने भी लगव काम किया। उन्हें मना करने के लिए बोलना भी पसंदीदा नहीं है, खामोश इशारे से कह दो, लेकिन तुमने अगर आवाज निकाली जबकि इमाम खुतबा दे रहा है, इमाम के खुतबे की तरफ सारी तवज्जो, इस जुमे की सारी हैसियत जो है वो इसी खुतबे की वजह से, लिहाजा इसमें आपस में गुफ्तगू करना, इस तरह की चीजें जो है वो बिल्कुल गलत है, आदाब जुमा के मनाफी है, जिसकी इंतहा ये है कि अगर वो आपस में दो गुफ्तगू कर रहे हैं और आप उन्हें रोकने के लिए भी जबान खोल रहे, अनसित खामोश हो जाओ, तो ये भी फकत लगाओ था, तुमने भी एक लगव हरकत, बल्कि इशारे किनारे से कह दिया जाए तो जबान न खोली जाए। फिर इसमें हुजूर क्या करते थे, खुतबे में क्या करते थे, ये रिवायत जो है मुस्लिम शरीफ की है, जाबिर इब्न समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कानत लिन्नबी खुतबतान, हुजूर के दो खुतबे होते थे, यजलिसु बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान आप जरा थोड़ी देर के लिए बैठते थे, जैसे कि आपको मालूम है तमाम इमाम जो है वो यही करते हैं आज। यक़राउल कुरान और युज़क्किरुन नास, जुमे में करते क्या थे, कुरान पढ़ते थे और लोगों को नसीहत करते थे, याद दहानी। अब इसमें एक बात तो सामने आ गई, दो खुतबे होते थे, हालांकि हमें मालूम है, तयक्कुन के साथ मालूम, हुजूर लंबे खुतबे कभी नहीं देते थे, लंबी तकरीर कभी नहीं करते थे, आपकी तकरीर बिल्कुल मुख्तसर होती थी। यूं समझिए कि जो मा क़ल्ला व कफ़ा खैरुम मिम्मा कसरा व अलहा, कम है लेकिन वो किफायत कर जाए।
تو بڑی لمبی چوڑی تقریریں جو ہے اس کی اب اس میں فائدہ کیا تھا؟ عربی زبان قرآن کی، عربی زبان حضور کی، عربی زبان آپ کے سامعین کی، لہذا اب بات صرف یہ رہ گئی کہ از دل خیزت بر دل خیزت، دل سے نکلے دل پر اتر جائے۔ ہمارا مسئلہ مختلف ہے، ہم عربی نہیں جانتے، خطبہ عربی میں ہے، اب خطبہ تو سمجھ میں لوگوں کے کچھ آتا ہی نہیں، خطبہ کے ذریعے تو جو مقصد خطبہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، لہذا وہ تقریر کرتے ہیں، پہلے وعظ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ پہلے کچھ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ کریں گے، وضاحت کریں گے، تب ان لوگوں کی سمجھ آئے گا۔ لیکن حضور کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما۔ اچھا، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، واللہ عالم، میرا گمان ہے کہ اس سے در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خطبہ در حقیقت 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے۔ ظہر کی رکعتیں 4 اور جمعے کی رہ گئی 2 رکعتوں کے قائم مقام 2 خطبے، ورنہ نہ تو حضور معاذ اللہ اتنے کمزور تھے کہ چند منٹ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو استراحت کی اور بیٹھنے کی اور آرام کرنے کی جو ہے ضرورت ہوتی، نہ آپ کے خطبے اتنے طویل ہی ہوتے تھے، لہٰذا یہ گویا کہ علامتی ہے، اس بات کے لیے ایک علامتی اہمیت رکھنے والی بات ہے کہ یہ 2 خطبے در حقیقت 2 رکعت نماز کے قائم۔ اب جیسے نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کو خاموش رہنا ہے، مؤدب ہو کر پورے طریقے سے سننا ہے خطبہ۔ اس کے بعد فرمایا یقرأ القرآن ویذکر الناس، وہ قرآن پڑھتے تھے خطبے میں بھی۔ اب دیکھیے پڑھنے کے انداز کا فرق ہوتا ہے، ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی گہرائیوں میں اتر کر پڑھ رہا ہے، جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز بلند کرتا ہے، جہاں آواز پست کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز پست کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ قرآن مجید کے اندر سے صرف اس کے معنی ہی نہیں نکال رہا بلکہ اس کے احساسات کو بھی اجاگر کر رہا ہے۔ تو حضور جیسے پڑھتے ہوں گے اس کا خیر ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ یہ ضرور آتا ہے کہ حضور کا خطبہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، جذباتی ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ سے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ حتی کانہ منذر جیش یقول سبحکم ومسعکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو اور ہاتھ پر ایک غضب کی سی کیفیت طاری ہوتی، گویا کہ کوئی سالار ہے، کوئی سپہ سالار ہے جو اپنے لشکر کو بتا رہا ہے کہ وہ دشمن کا لشکر آ چکا ہے، اب یا تو صبح کو تم پر حملہ ہو جائے گا، شام کو ہو جائے گا، تیار ہو جاؤ پوری طریقے سے۔ تو جیسے کوئی کسی فوج کا سردار جو ہے سپہ سالار اپنے جو ہے سپاہی ہے ان کو آبادہ کرتا ہے جنگ کے لیے اور انہیں خبردار کرتا ہے کہ دشمن کا لشکر سر پر آ چکا ہے، سبحکم او مسعکم، وہ صبح کو آیا یا شام کو آیا کہ آیا، اس طریقے سے حضور کا خطبہ ہوتا ہے، ٹھنڈا نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک جوش اور لوگوں کو بھی جوش میں لانے کے لیے ایک ایسا انداز کہ جس سے خود ان کے اندر بھی جوش پیدا ہو جائے۔ اور اس میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن پڑھتے تھے۔ ایک صحابی نے فرمایا ہے کہ میں نے سورہ قاف حضور کے خطبہ جمعہ سے یاد کی، یعنی عام طور پر آپ سورہ قاف اس طرح پڑھتے تھے کہ پھر مجھے اس کے یاد کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی اور میں یاد کر لیا میں نے۔ اس سے متعلق میری زندگی کا بھی ایک واقعہ ہے، میں بھی حیران ہوں اس طرح کے جب بات پڑھتا ہوں۔ یہ سن 54 کی بات ہے، جمعیت طلبہ میں بیٹھا اس وقت، اسلامی جمعیت طلبہ، تو ایک تربیت گاہ ملتان کی جمعیت نے منعقد کی، اس میں درس قرآن کے لیے مجھے بلایا گیا۔ وہ ایک محلہ ہے ملتان کا قدیر آباد، اور قدیر آباد میں ایک مسجد تھی، حافظ عبد التواب صاحب کی مشہور تھی، نابینا تھے۔ فجر کی نماز ایک روز میں نے اس مسجد میں پڑھی اور اس کے امام نے یا خود حافظ عبد التواب تھے یا کوئی اور صاحب تھے، واللہ اعلم، مجھے نہیں معلوم، فجر میں سورہ قاف پڑھی، اس قدر عمدگی سے پڑھی، اتنی خوشالحانی سے پڑھی، اس طرح اس کو پڑھتے ہوئے مجھے اپنے اندر جو ہے محسوس ہوا کہ کوئی چیز جو ہے جنبش میں ہے، رقص جاز برہم زلد افلاک را، تو یہ تو انسان کی روح کا ایک رقص ہے کہ جو ہوتا ہے قرآن کے ساتھ۔ میں نے اسی دن سورۃ قاف حفظ کر لی، اسی دن، 3 رکوع ہے، چھوٹی نہیں ہے، لیکن اسی دن میں نے